آج ہمارے مئو میں ہم سب کے سرپرست الحاج قاری ظفر علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ ہو گئے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دنوں سے بیمار چل رہے تھے۔ بالآخر گزشتہ شب 9:30 بجے آپ نے آخری سانس لی اور داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ قاری صاحب کی ذات بابرکات مئو کی سرزمین کے لیے ایک سرپرست کی تھی۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک انہوں نے بے شمار نیکیاں اور قرآن کریم کی ایسی خدمات کو انجام دیا ہے کہ جس کی نظیر دور تک نہیں ملتی۔ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اس کی تصحیح کے لیے آپ نے جو کمر کسا اور ایک ایک محلے ایک ایک قریہ کے اندر مکاتب اسلامیہ کا قیام فرمایا اور اس کے ذریعے سے بے شمار حفاظ، قراء، عالم دین اور اس کے علاوہ اور دوسرے حضرات کی قرآن کی تصحیح کا آپ نے کام کیا۔ نورانی قاعدے سے آج جتنا فائدہ قوم کا ہوا کہ قرآن کریم بہترین انداز سے بہترین قرات کی شکل کے اندر صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا ایک جذبہ صادقہ اہل مئو کو حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ نے دیا۔ اس اعتبار سے قاری صاحب کا یہ کام بہت بڑا تھا اور یقیناً اللہ پاک یہی ان کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے گا۔ قاری صاحب نے اس کے علاوہ علماء صلحاء سے جو عقیدت و محبت کا پیغام دیا ہے اور ہم تمام اہل مئو کے لیے نقوش چھوڑا ہے۔ باہر کا کوئی بھی سفیر آتا، کوئی بھی بڑا عالم ہو یا چھوٹا عالم آتا تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے یہاں قیام پذیر ہوتا۔ آپ ان کی مکمل کفالت فرماتے، ان کے لیے ایک ڈھال بن کے رہا کرتے۔ جہاں تک کھانے کا انتظام ہے، ان کی امانت کے رکھنے کا انتظام ہے، ان کے سونے اور بیٹھنے کا انتظام، ساری چیزیں کی ادائیگی حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم سب کے بڑے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو بھی بڑی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے عقیدت و محبت تھی۔ جب بھی میں حضرت سے بات کرتا تو حضرت ضرور پوچھتے کہ قاری صاحب کی کیا حال ہے، قاری صاحب کی کیسی طبیعت ہے، قاری صاحب کے بارے میں آپ بتلائیے۔ وہ ضرور پوچھا کرتے۔ آپ بھی حضرت قاری صاحب سے بے شمار محبت و عقیدت رکھا کرتے۔ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر قاری صاحب کی بڑی عظمت تھی، بڑی محبت تھی، اس لیے کہ علماء دوست تھے اور قرآن کریم کی سچی خدمات کیا کرتے تھے۔ بے شمار مکاتب اسلامیہ کا قیام، خاص طور سے ان بستیوں کے اندر آپ نے فرمایا جو بستیاں کہ دینی تعلیم سے بہت دور ہیں، جہاں پر کوئی نظم نہیں تھا، وہاں کے بچے دینی تعلیم کو نہیں جانتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم سے دور تھے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صرفے سے، اپنے خرچے سے نورانی قاعدے کے مدرس کا انتظام فرماتے اور وہاں پر بھیج کر وہاں کے بچے اور بچیاں، یہاں تک کہ وہاں کے بڑے بوڑھے لوگوں کی بھی تعلیم کا انتظام فرماتے کہ لوگ اچھی طریقے سے قرآن پڑھنے والے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی محفل کا جب بھی انعقاد کیا جاتا، بے شمار مرتبہ میرا صاحب کا ہوا کہ کہیں بھی ختم کی تقریب ہوتی، حضرت قاری صاحب بھی وہاں تشریف لے جاتے اور ہم لوگوں کی سرپرستی فرماتے۔ یہاں تک کہ حفاظ کرام جب قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تلاوت کرتے تو حضرت قاری صاحب کہتے کہ یہ تو ٹھیک ہے، تمہارے استاد محترم نے اس کو تو یاد دلا دیا ہے، لیکن تم بیچ سے کہیں پڑھو۔ یہاں تک کہ آپ خود پوچھتے، بتلاؤ جی یہ کہاں کس پارے کی سورہ ہے یا کس پارے کی آیت ہے اور اس میں کیا حکم دیا گیا، اور پھر وہ طالب علم پڑھ کر سناتا۔ اس طریقے سے بے شمار آپ کی خدمات ہے۔ میری ان کے اہل خانہ کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے
اور آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرما کر کروٹ کروٹ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور اس قرآن کریم کی خدمات کے بدلے اللہ پاک آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بنائے، اور حضرت قاری صاحب کا نعم البدل ہم اہل مئو کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے تلقین ہے کہ ہر آدمی قاری صاحب جیسے اوصاف جمیلہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا یہی طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری ظفر علی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ سابق امام مولانا محفوظ الرحمن صاحب مفتاحی رحمہ اللہ کے چچا، اور اس وقت کے موجودہ امام حضرت مولانا قاری مسیح الرحمن صاحب کے والد ماجد تھے۔ 14 اگست کی رات کو 9:30 بجے آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی۔ 85 سال کی عمر میں ان کا تقریباً انتقال ہوا۔ اس سے قبل جو ان کی زندگی کے ایام گزرے ہیں وہ ہم سب کے لیے یقیناً نمونہ ہیں۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع فتح العلوم مئو کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے سوا آج کے موجودہ وقت میں کسی آدمی کے تقوی اور طہارت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے کہ آدمی تجارت میں رہتے ہوئے اگر اپنے آپ کو سودی چیزوں سے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملات کرتا رہے، سودی چیزوں سے بچتا رہے، تو یہ اس آدمی کے متقی ہونے کی ایک بہترین پہچان ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن شریعت مصطفیہ میں مرنے والے کے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر جن چیزوں کو شمار کیا گیا اس میں ایک چیز تو اولاد کا نیک اور صالح ہونا۔ ان کی اولاد کے بارے میں سارے لوگ واقف ہیں کہ بہت ہی نیک اور صالح ان کی اولاد ہیں، اور خاص کر مولانا قاری مسیح الرحمن صاحب جو جامع مسجد شاہی کٹرے کے موجودہ امام ہیں، اور سارے لوگ ان کے تقوی طہارت کے معترف ہیں۔ ایک تو ان کی اولاد خود ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر رکھا تھا کہ مئو کی شاید کوئی ایسی مسجد ہو جس مسجد میں ان کے ذریعے چلایا گیا نظام نورانی قاعدہ کا جاری نہ ہو۔ تقریباً ہر مسجد میں انہی کے ذریعے نورانی قاعدہ جو مئو میں آیا اور مسجدوں میں مدرسوں میں جاری ہوا، وہ نظام چل رہا ہے۔ جو بچے اور بچیاں قرآن کریم کو صحیح طور سے نہیں پڑھ پاتے، لیکن انہوں نے جو نظام بنایا تھا اس نظم کے تحت آج ہر بچہ ہر بچی جو بھی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں وہ تجویز کے ساتھ بہتر انداز پہ قرآن کو پڑھتا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص تربیت یافتہ شاگرد تھے قاری سعید صاحب، اللہ کی عجیب مشیت ہے کہ وہ بھی ان کے انتقال سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ حالانکہ ابھی وہ تقریباً 50 سال کی عمر تھی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس کے بعد قاری صاحب بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی چیزوں کے ساتھ شریعت کے حکم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا تھا کہ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ قرآن کی بہتر تعلیم کے لیے نظم و نسق بنائے ہوئے رہتے تھے،
یہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا کے زندگی میں، دنیا کے حالات میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے آخرت کے لیے بھی ذخیرے آخرت بنائے رکھیں، اور سب سے بہتر یہی کہ قرآن کی تعلیم کا بہتر نظم کریں، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے بہتر ہوں گی، اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین ذخیرہ تیار ہو جائے گا۔ بس میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے اور اللہ مرقدہ کی قبر کو روشنی سے منور کریں، اور قبر میں کروٹ انہیں راحت اور سکون نصیب فرمائیں، عذاب قبر سے ان کو محفوظ کریں، جنت کی کھڑکیوں کو کھولیں تاکہ بہتر قسم کی آب و ہوا انہیں ملتی رہے، اور آپ کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں، جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اعزاء اقربا ہیں یا ان کے متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کے لیے انتہائی غم اور حزن کا دن تھا کہ شہر کے ایک معزز اور متبع شریعت قاری ظفر علی صاحب کا انتقال ہوا، اور آج ان کی تدفین ہو گئی۔ قاری صاحب کے ساتھ میری رفاقت تقریباً 20 سال سے ہے۔ مئو میں جب تصحیح قرآن کریم کے لیے نورانی قاعدہ کا مرکز قائم کرنا تھا تو سن 2000 میں مجھ کو انہوں نے لکھنؤ بھیجا۔ وہاں ایک حافظ قرآن تھے جو تصحیح قرآن کے لیے اشرف المدارس ہردوئی کے اندر مدرس تھے۔ ان سے بات نہیں ہو سکی تو میں ایک دوسرے مدرس جو قرآن کریم کی تصحیح کے ماہر تھے، قاری عطاء الحنان صاحب، ہریر پور میں آیا اور ان سے گفتگو کی، لیکن وہاں بھی گفتگو نہیں ہو سکی۔ پھر قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ چلو مولانا توفیق صاحب کے وہاں چلتے ہیں، جامعہ حسینیہ میں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی مدرس مل جائے۔ چنانچہ وہاں قاری الیاس صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے ایک طویل زمانے تک مئو میں مرکز کے اندر تصحیح قرآن کریم کا کام کیا۔ قاری صاحب کو قرآن کریم سے اتنا شغف تھا اور اس کی تصحیح کے لیے وہ مرد آہن تھے۔ 2004 میں ہم لوگوں کا سفر ہوا مظہر سعادت ہاسوٹ مفتی عبداللہ پٹیل کے وہاں۔ قاری صاحب تھے، مولانا عزیز الرحمن صاحب اور میں، ہم تینوں مفتی عبداللہ صاحب کی دعوت پر وہاں گئے۔ قاری صاحب باوجود کہ اکثر بیمار رہتے تھے، صحت ان کی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا، اور تقریباً گجرات کے بڑے بڑے مدارس جیسے دارالعلوم ماٹلی والا، جامعہ حسینیہ، جامعہ تعلیم الدین، جامعۃ الصالحات، سملک، اور اس طرح کے بہت سارے مدرسوں میں ہم لوگ گئے، اور وہاں جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ قاری صاحب کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف انتہائی اعلیٰ درجہ کو پہنچا ہوا تھا۔ میرے نزدیک ان کی اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ ہے کہ مئو کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی تصحیح کے لیے جو کوشش کی، ان کا کوئی ثانی اس میں نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ
برابر شریک رہے۔ جب میں جامعہ عربیہ تعلیم الدین میں صدر مدرس ہو کر کے آیا تو اس کام کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے دن مشورہ کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے، اور اس طرح سے قاری صاحب اس قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دینے میں بھرپور کوشش کرتے رہے۔ من جانب اللہ قرآن کریم کی تصحیح کا انتظام ہو گیا کہ مولانا سعید احمد صاحب تقریباً جب یہ کام شروع ہو گیا تو 2010 کے لگ بھگ وہ بھی اس کام کے لیے انتہائی موضوع تھے، اور انہوں نے انتھک کوشش کی، اور الحمدللہ انہوں نے آخری دم تک مرنے سے پہلے تک قرآن کریم کی تصحیح کے لیے حضرت قاری صاحب کے ساتھ رہے۔ قاری صاحب کی بہت ساری خصوصیات تھی، چونکہ میرا سفر میں بھی ان کا ساتھ رہا ہے، تو باوجود کہ ہم لوگوں سے عمر میں بہت زیادہ تھے لیکن اپنے چھوٹوں کا بھی وہ بہت لحاظ کرتے تھے۔ کہیں ٹیمپو سے جانا ہوا، رکشے سے جانا ہوا تو پیسہ دینے میں وہ پہل کرتے تھے، بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ قاری صاحب مرنجا مرنج تھے، ہر آدمی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملتے تھے، شادمانی کے ساتھ ملتے تھے، اور ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب کا احترام اپنے سے زیادہ کرنے میں آگے بڑھتے تھے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، کل ان کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر تعزیت ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ ہم لوگوں کا تعلق مرکز تصحیح قرآن کریم سے ہے، اور نورانی قاعدہ پڑھانے والے جتنے اساتذہ کرام ہیں، امید ہے کہ قاری صاحب کے گھر پہلے تعزیت کے لیے ہم لوگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد دھوبیہ املی میں جتنے اساتذہ کرام نورانی قاعدہ سے متعلق ہیں وہ سب کے سب شریک ہوں گے، اور قاری صاحب کے وہاں پر محاسن، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس خادم کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى او كما قال علیہ السلام۔ محترم حضرات، ہمارے بیچ سے ہم سب کے محترم اور مکرم جناب قاری ظفر علی صاحب کا دنیا سے چلا جانا ایک بہت بڑا صدمہ اور دکھ کی چیز ہے۔ قاری صاحب کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری۔ وہ قاری عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور قاری عبد المنان صاحب نے بہت سارے اچھے شاگرد تیار کیے۔ قاری عبد المنان صاحب پوری زندگی مفتاح العلوم میں شعبہ قرات کے استاد تھے، اور دارالعلوم مئو میں قاری مصطفیٰ صاحب اور قاری ریاست علی صاحب سے انہوں نے فن تجوید حاصل کیا تھا۔ فن تجوید کی تعلیم انہوں نے دارالعلوم مئو میں اس زمانے کے مشہور قراء قاری ریاست علی صاحب اور قاری مصطفیٰ صاحب سے حاصل کیا تھا۔ قاری صاحب کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جب وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے۔ ہندوستان میں مختلف علاقوں میں گئے، باہر کے ملک کا بھی سفر کیا، ترکی بھی گئے، اخیر میں وہ گئے افریقہ،
افریقہ کے ایک ملک زامبیا سے واپس آئے تو ان کے دل میں یہ شدید احساس تھا کہ ہمارے یہاں جو بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں تلفظ صحیح نہیں ہو پاتا۔ زامبیا میں انہوں نے وہ مدرسے دیکھے تھے جو مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کی نگرانی میں چل رہے تھے، اور جہاں نورانی قاعدہ کے مطابق بچوں کے تلفظ شروع ہی میں صحیح کرائے جاتے تھے۔ وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد قاری صاحب کے دل میں یہ شدید احساس ہوا۔ مولانا ریاض الحق صاحب قاسمی کے گھر میں میٹنگ ہوئی اور نعمت اللہ صاحب اور قاری ظفر علی صاحب اور ان کے علاوہ ایک آدھ دو آدمی اور شریک تھے، اور ان سارے حضرات نے یہ طے کیا کہ مئو میں بھی نورانی قاعدہ کی تعلیم کو رواج دیا جائے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مختلف اداروں میں اور مسجدوں میں نورانی قاعدہ کی تعلیم کا رواج ہونے لگا۔ اور اس کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو ایک لمبا موقع دیا، 20-25 سال کا۔ 20-25 سال کی مدت میں انہوں نے مئو میں، کوپا اور ادری میں، ان تمام جگہوں پر نورانی قاعدہ کی تعلیم کو رواج دینے میں بہت ہی محنت اور مشقت سے کام کیا۔ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی ایک پوری جماعت تھی، مولانا عزیز الرحمن صاحب اور قاری قاسم پورہ والے، مولوی سعید احمد صاحب، ڈاکٹر مسعود صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب، ایک پورا گروپ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اور اس طرح سے مئو کی اکثر مساجد میں اور ادری اور کوپا وغیرہ کی مساجد میں اس کا رواج شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی حاصل کی اور اس کی کافی مقبولیت لوگوں میں ہوئی۔ مکتب اور اسی طرح سے مسجد قرآن کی بہترین تعلیم کا رواج ہوا۔ یہ قاری صاحب کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ قاری صاحب کو دین کی خدمت کا فکر پوری زندگی تھا۔ سرواں میں اپنا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ مولوی محمد یوسف صاحب، مفتی محمد یوسف صاحب وہاں پڑھاتے تھے، لیکن تھوڑا موڑا دیوبندی بریلی کے اختلاف کی وجہ سے ان کو راتوں رات وہاں سے نکال دیا گیا۔ قاری صاحب نے اس میں دلچسپی لی، اور قاری صاحب اور مئو کے کچھ لوگوں نے مل کر کے سروا میں تقریباً 6 منڈا زمین لی، اور ماشاءاللہ آج وہاں بہترین مسجد بن رہی ہے اور ایک بہت ہی اچھا خاصا مکتب قائم ہے، اور سروا میں بڑی اچھی تعلیم اور تربیت کی ایک جگہ اپنے لوگوں کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کے بہت سے بڑے بڑے کام کرائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ قاری صاحب ایک زمانے تک مفتاح العلوم کی شورا کے رکن تھے، اور شورا میں ان کے مشورے سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب ان کی جگہ پر ان کے صاحبزادے مولانا مسیح الرحمن صاحب مفتاح العلوم کی شورا کے رکن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہی مسجد اور عیدگاہ کے امام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین خدمت کا موقع عطا فرمائیں۔ قاری صاحب کا دنیا سے جانا ہمارے مئو شہر کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے، ان کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن ہم ان کے گھر والوں کو یہ کہہ کر کے تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے انسانوں کو آزماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزمانے کے لیے مبتلا کریں گے، اچھے حال میں بھی اور برے حال میں بھی۔ تو یہ ان کے گھر کے لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے مئو کے مسلمانوں کے لیے اپنی قدرت سے اس خلا کو پورا فرمائیں، اور ان کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اس خلا کو پورا فرمائیں۔ قاری صاحب کی زندگی کا ایک بہت اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ ملک کی جو بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء، اس تنظیم کے ساتھ قاری صاحب کا دل و جان سے لگاؤ تھا۔ ابھی ہم لوگ ایک ہفتہ پہلے دیوبند گئے تھے، مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس قاری صاحب کا تذکرہ آیا، تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی ان کے لیے دعا کی، اور ان کی بیماری کا علم ہونے کے بعد ان کو بڑا دکھ ہوا۔ کئی بار وہ تشریف لائے مہونات بھنجن، اور قاری صاحب کے گھر میں ان کی ضیافت ہوئی۔ گہرا تعلق رکھتے تھے قاری ظفر علی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب اور جمعیت علماء کے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ہر آدمی کے دنیا میں آنے اور جانے کا وقت متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے وقت متعین ہے، وہ متعین وقت آ گیا۔ ایک طویل بیماری کے بعد پرسوں رات میں
14 اگست کو رات میں اچانک یہ اطلاع ملی کہ قاری صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ سن کر مئو کے تمام لوگوں میں شوق کی لہر دوڑ گئی، اور پھر 15 اگست کو قاری صاحب کا جنازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔